بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ میرا چینل یوٹیوب پہ نیا ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آج کی ہمارا ٹاپک ہے کہ چنگیز خان جو ایک عام قبیلے سے شروع ہوا اور جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس کے کیا قوانین تھے، اس نے اپنی رعایا کو کون سے قانون متعارف کروائے۔ یہ 1206 کا سال تھا جب تمیوجن نے محسوس کیا کہ وہ اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ علاقے کے چھوٹے بڑے تمام قبیلوں اور امراء کو ایک ضیافت پر مدعو کرے، اور یہ ضیافت دریائے انون کے کنارے ایک بڑے جشن کی شکل میں ہو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس تاریخی موقع پر اس نے پہلی مرتبہ اپنے لیے اس لقب کا استعمال کیا کہ وہ چنگیز خان ہے، یعنی عظیم سمندر۔ جلد ہی چنگیز خان نے اپنا یاسا یعنی قانونی ضابطہ اخلاق کوڈ ورڈ نافذ کیا۔ یہ کوڈ ان دفعات پر مشتمل تھا: آپس میں محبت رکھو، بوڑھوں اور بزرگوں کی عزت کرو، غریبوں کو نیچا مت دکھاؤ بلکہ ان کی عزت کرو، چوری مت کرو، کسی کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم نہ کرو، غداری سب سے بڑا جرم ہے جس کی سزا موت ہے، جھوٹی گواہی انسان کی تذلیل ہے جو نہ کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ پانی یا راکھ میں پیشاب کرنے سے منع کر دیا گیا، قتل کی سزا جرمانہ قرار دی گئی، اس کا انحصار مرنے اور مارنے والے کے معاشرتی رتبے کی بنیاد پر رکھا گیا۔ مثلاً مسلمان کے قتل کے بدلے میں 20 سونے کے سکے اور ایک گدھا، جبکہ کسی چینی کے قتل کے عوض میں جرمانے کی حد مقرر کی گئی۔ منگولوں کے بارے میں ایک عام روایت تھی کہ وہ مہینوں نہاتے نہیں تھے، ہفتوں گھوڑوں سے نیچے نہیں اترتے تھے، کھانا کھا کر چربی بھرے چکنے ہاتھ اپنے یا دوسروں کے کپڑوں سے مل لینا ان کا عام معمول تھا۔ کپڑے تب تک تبدیل نہیں کرتے تھے جب تک کپڑے پھٹ نہیں جاتے۔ چنگیز نے اخلاقی ضابطہ میں واضح حکم دیا کہ کپڑوں کو دھویا جائے تاکہ وہ گندے ہو کر پھٹ نہ جائیں۔ شراب کا استعمال 1 ماہ میں 3 مرتبہ محدود کر دیا گیا۔ یہ منگولوں کی اس عادت کے پیش نظر کیا گیا کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں ٹن رہتے تھے۔ مذہبی رواداری پر زور دیا گیا، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک جیسا مقام دیا گیا، ان کے ذمے واجب العاد ٹیکس معاف کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے قوانین کی ایک لمبی چوڑی فہرست لوہے کی پلیٹوں پر کنندہ کروائی گئی، لیکن مورخین کو آج تک ایسی کوئی پلیٹ دستیاب نہیں ہو سکی۔ کونسل کا اجلاس 1206 میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس سال خطا کے عامل کو حکم تھا کہ وہ عظیم دیوار کے پار وحشیوں پر نظر رکھے اور ان سے خراج وصول کرے۔ اس عامل نے رپورٹ دی کہ دور بادشاہتوں میں مکمل سکون ہے۔ چنگیز خان کے خاقان اعظم کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ترک منگول لوگ کئی صدیوں میں پہلی بار متحد ہوئے۔ وہ جوش و جذبے سے بھرپور تھے۔ جوش و خروش اور ولولے کی اس سطح پر انہیں پکا یقین تھا کہ کل کا تمیوجن اور آج کا چنگیز خان در حقیقت ایک بوجو تھا، یعنی خداؤں کا بھیجا ہوا جس میں آسمانوں کی طاقتیں دی گئی ہوں، لیکن کوئی جوش و جذبہ قانون سے بے بہرا ان جتھوں کو قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ مدتوں سے قبائلی رسوم و رواج کے سائے تلے زندگی گزار رہے تھے، اور رسم و رواج میں بھی وہ اتنی ہی تبدیلی واقع ہو گئی تھی کہ جتنی انسانی فطرت میں ممکن تھی۔ ان شتر بے مہار قبائلوں کو قابو میں رکھنے کے لیے چنگیز خان منگولوں کی فوجی تنظیم کو کام میں لایا گیا۔ منگول اب ہر شعبے میں تجربہ کار ہو چکے تھے، لیکن چنگیز نے اعلان کر دیا کہ ان پر حکومت کے لیے اس نے یاسا کا نظام وضع کیا ہے۔ یاسا منگول اتھارٹی کا وہ پلیٹ فارم ہوگا جہاں سے سب کنٹرول ہوں گے۔ یاسا اس کے قوانین کا کوڈ تھا جس میں چنگیز کی خواہش، تکبر اور مروجہ قبائل رسوم کا امتزاج شامل تھا۔ چنگیز نے ایک بات واضح کر دی کہ اسے چوری اور بدکاری سے خصوصی نفرت تھی اور اس کی سزا موت تھی۔ اگر ایک گھوڑا چوری ہوتا تو اس کی سزا موت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہ بالکل پسند نہیں، اور یہ الفاظ اس کے غصے کو ہوا دیتے ہیں۔ جب وہ یہ سنے کہ کوئی بچہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، کسی چھوٹے نے بڑے کی نافرمانی کی ہے، ایک خاوند کا اپنی بیوی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، ایک بیوی کا اپنے خاوند سے روگردانی کرنا، امیر کا غریب کی مدد کرنا اور پیروکار کو اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری نہ برتنا، شراب پینے پلانے کی منگولوں کی کمزوری کے بارے میں چنگیز کا قول تھا کہ جو منگول صرف ایک مرتبہ یہ مشروب پیتا ہے، اس کا وہ حال ہے کہ سر پر ایک چپت لگے، اس کی عقل اور لیاقت پر کیا اثر پڑے گا۔
یعنی ایک مرتبہ پینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک ماہ میں کم از کم 3 مرتبہ پینا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ نہ پیا جائے، لیکن کون ہے جو مکمل طور پر شراب سے اجتناب کرے؟ چنگیز خان خود طیش اور غصے والا انسان تھا، لیکن اس نے اپنے لوگوں کو اس کے کبیج و فعل کی چیرہ دستیوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ یاسا منگولوں کے درمیان جھگڑوں کی صورت میں ان کے درجے کو کم کر دیتا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر وہ ناقابل تبدیل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بعد کوئی خاقان اعظم نہ ہوگا اور نہ ہی نئی بادشاہ سے متعلق لوگ اس نام کو استعمال کر سکیں گے۔ اس کے اور اس کے بیٹوں کے نام پتھروں پر کنندہ کروائے گئے، لیکن آج تک ماہرین کو ان پتھروں کی تک رسائی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ یاسا کا قانون جاسوسوں، ہم جنس پرستی، جھوٹی گواہی دینے والے اور کالے جادو کرنے والوں کے خلاف بڑا واضح تھا، یعنی موت کی سزا۔ یاسا کا پہلا قانون زبردست تھا۔ یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمام انسانوں کو اس بات پر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا ایک خدا ہے، اور وہی ہے جو امیری، غریبی اور زندگی اور موت دینے والا ہے۔ جیسی وہ چاہتا ہے وہ کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قانون کے پس منظر میں قدیم نیسٹورینز کی تعلیمات کا عمل دخل تھا، لیکن اس قانون کا اعلان عوامی سطح پر نہ کیا گیا۔ چنگیز خان اس قانون کو بنا پر اپنے عوام کی تقسیم نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی نظریاتی کشمکش میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ یاسا کے قوانین کی 3 بنیادی مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ چنگیز خان کی غیر مشروط تابعداری، جو تمام خانہ بدوش قبائل کو اکٹھا کرنے کی قوت تھی۔ دوسرا یہ کہ غلط کاریاں کرنے والوں کو بے رحمانہ سزائیں۔ تیسرا یہ کہ ان قوانین کا اطلاق انسانوں پر ہوتا تھا، نہ کہ ان کی جائیدادوں پر۔ کسی انسان کو اس وقت تک مجرم قرار نہیں دیا جاتا تھا جب تک وہ کسی جرم میں پکڑا نہ جاتا اور اسے تسلیم نہ کر لیتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی کہ منگول جو جاہل لوگ تھے، ایک بار کا منہ سے کیا ہوا ادا لفظ اس کے حلف نامہ کا درجہ رکھتا تھا۔ اکثر اوقات ایسے واقعات درپیش آئے جب کسی خانہ بدوش پر غلط کام کا الزام لگا تو اگر وہ قصوروار ہوتا تو اسے تسلیم کرنا پڑتا۔ ان دونوں صورتوں میں معاملہ چنگیز کے دربار میں لایا جاتا۔ اس کی زندگی کے آخری سالوں میں خان کی تابعداری کسی شک و شبے کے بغیر نہ تھی۔ فوج کی ایک ڈویژن کا جنرل چنگیز خان دربار سے ہزاروں میل اور دور بیٹھ کر ایک عام کورئر کے ہاتھ آیا خان کا حکم نامہ وصول کر کے اس پر عمل درآمد کا پابند تھا۔ یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو 2 جہانوں کا سردار ہے، اور ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں ایک قانون دیا ہے جو ہمارے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اپنا خیال